پہلا رزق کا ذریعہ ہے نماز فجر. جو لوگ فجر نہیں پڑھتے ان کا رزق نہیں کھل سکتا. دوسرا جو رزق کھلنے کا ذریعہ ہے رشتہ داروں پہ خرچ کرنا، اور اس میں بھی اپنی بیوی پہ خرچ کرنا. جو اپنی بیوی پہ خرچ کرتا ہے وہ زیادہ امیر ہو جاتا ہے. اس کے بعد باقی رشتہ دار آتے ہیں، عزیز ہیں، بہن بھائی ہیں، ان کے اوپر خرچ کرنے سے اللہ رزق کو کھول دیتا ہے. تیسرا ذریعہ جو رزق کو کھولنے کا ہے مسجدوں میں خرچ کرنا. جہاں نیکیوں کے معاملات ہوتے ہیں، نماز روزہ ہو رہا ہے، جہاں درس قرآن ہو رہے ہیں، وہاں اپنے مال کو پیش کیا جائے. اور اللہ فرماتا ہے جس نے مجھے مال دیا میں ضرب 10 دے کے واپس کروں. اور اگر اور دیا تو 70 گنا بڑھاؤں، اور دیا تو 1400 گنا بڑھاؤں گا، اور اگر اور دیا تو ہم بغیر حساب کے بڑھائیں. عمرے اور حج کرنا، کیونکہ یہ بھی باقاعدہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. حضور کی حدیث موجود ہے، فرمایا جو عمرے اور حج کرتا ہے اللہ اسے امیر کر دے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ اسے ویسے ہی آنے دے. بزرگوں نے ایک جملہ لکھا کہ جہاں بھی آپ کو کبھی تنگی آنے لگے، آپ کسی ایسی مصیبت میں آنے لگے جہاں مال کی کمی آ رہی ہے، فوراً اٹھے اور عمرہ کر رہے ہیں جا کے، اللہ اس کو دور فرما دے گا. عقل کہتی جی پیسے دے بھی کوئی نہیں. عقل کو یہ کہنا پڑے گا کہ میرے نبی نے فرمایا کہ جو کرے گا ہم اس کی تنگی دور کر دیں گے. تو جو ہی آپ یہ سوچ کے چلتے ہیں کہ نہیں میں نے جانا ہی جانا ہے، میں نے جا کے اب حاضری دینی ہے، اللہ غیب سے آپ کے انتظام فرما دے گا. ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، ارشاد فرمایا حضور معاملات بڑا مشکل ہو گئے ہیں، اس حالت تک چلا گیا ہوں کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں رہا. حضور مجھ پہ رحم فرمائیے، دعا کیجیے اللہ مجھے ذرا کھلا معاملہ دے دے. فرمایا صحابی دعوت کر. حضور کھانے کی دعوت؟ کہا ہاں بلا لوگوں کو، کھانا کھلا، اور ایسا کر چل میں بھی آؤں گا تیرے گھر. اس نے ادھر ادھر 2 اس سے لیے، 2 اس سے لیے، 3 اس سے لیے، دار پکڑ پکڑ کے اس نے کھانا بنایا. حضور آئے، چند صحابہ ساتھ گئے، کھانا کھایا. حضور نے یوں کہا، اللہ نے نہرے بہرے حالات کھول دی. اس شخص پہ کبھی زوال نہیں آ سکتا جس کے ہاتھوں سے خیر بٹتی رہے. زوال تم اسی پہ دیکھو گے جس کے ہاتھوں سے خیر بٹنی بند ہو، جس سے لوگوں کا کوئی بھلا ہو رہا ہے، چاہے روٹی کا بھلا ہے، چاہے کوئی چھوٹا سا کام کسی کا وہ کر دیتا ہے کہ جس سے لوگوں کو آسانی آ رہی ہے. یہ زوال والے سارے کوٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے اندر. تیسرے دن مہمان بیٹھ جائے گھر میں تو چوتھے دن مہمان سے تکلیف شروع ہو جاتی. کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ کیوں؟ دینے کا جذبہ ہی نہیں، خرچ کرنے کے اندر جانے کا ذہن ہی کوئی. جبکہ صحابہ کو حضور نے اتنی اس کی تعلیم دے دی تھی، اتنی تعلیم دے دی تھی کہ یار آگے دیا کرو، کھلا دیا کرو، پلا دیا کرو. اتنی تعلیم دی کہ ایک صحابی کے گھر جو ہے وہ اچھا کھانا بنا، انہوں نے بکری کے کھر بنائے. کہا بھائی یہ تو بڑا اچھا بن گیا. ایک کھر کو اچھا سا پلیٹ میں رکھا، اس کا شوربہ نکالا اور کہا ساتھ والے گھر یہ بھی کھائیں. وہ ساتھ والے گھر پہنچا، اس کے بعد پہنچا اسے بھی کھانا بنایا. تو کہا یار یہ تو بڑا اچھا آ گیا، ہم نے تو پہلے ہی بنایا ہوا ہے، اس ساتھ والے کو دے دو. یوں وہ چلتا 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 واپس اسی صحابی کے گھر آ گیا. اتنی تربیت حضور نے کر دی ہوئی تھی. کوئی آگے دے دیا کرو، آگے کھلا دیا کرو. حیران ہوگا میں تو یار ساتھ وہ ادھر سے آ گیا اس گھر سے. کیا کریں؟ زندگی کو بدلنا بڑا آسان ہے، ہم بدلنا چاہتے نہیں. ہم امیر ہونا ہی نہیں چاہتے، کسی کو دے کے راضی نہیں، کسی کو کھلا کے خوش نہیں. کوئی ہفتہ نہ جانے دیں، چلو بڑا بھی کوئی بڑا مشکل میں کوئی مہینہ نہ جانے دیں جس میں کسی کو کھانا نہ کھلائیں. کسی کو تو بلاؤ یار، تیرا رزق کھلے گا. ہم تو جب سے یہ راز جانے میرے حضرت اللہ صاحب رحمت ہمارے شیخ میں نازل، جن کے سنبھالتے پھرتے ہیں کدھر پیسے ڈالنے چاہیے. کھلا کھلا کے ایک کھلاتے اگلا اور آ جاتا ہے، دوسرا کھلا تیسرا اور آ جاتا ہے، چوتھا کھلا پانچواں اور آ جاتا ہے. اللہ توفیق دے انشاءاللہ.